بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، رضائی بھائی، وفادار دوست، امیر طیبہ، کاشف الکرب، اسد اللہ واسد الرسول، سید الشہداء سیدنا ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی، اور والد کی طرف سے کچھ یوں ہیں: حالہ بنت اہید بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ شعر و شاعری، گھوڑ سواری اور سیاحت آپ کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ قبائل عرب میں آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ کچھ اس طرح تھا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ جیسی معاشرتی جاہ و حشد اور جرأت و شجاعت والی شخصیت نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو مزید تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تمہیں طاقت نہیں ہے کہ انہیں دیکھو؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جرأت و بہادری کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے آخری سانس تک خود کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا اور مجاہدین اسلام کے سردار بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بغیر زرہ پہنے جہاد کرتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں عظیم خدمات سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک پھسل کر اپنی پیٹھ کے بل گر پڑے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ کھینچ کر مارا اور شہید کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حبشی یعنی وحشی نے انہیں نیزہ یا برچھا مارا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ ان کا جگر ہندا نے لے کر کھانا چاہا مگر اس پر وہ قادر نہ ہوئی۔ جب شہدائے احد کے کفن و دفن کا وقت آیا تو
تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ ڈھک دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پر حرمل یعنی کہ جو کہ ایک گھاس ہے جسے فارسی میں سپند کہتے ہیں رکھ دی۔ عمرو بن عثمان الجحشی نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک قبر ہی میں دفن کیے گئے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں وہ پہلے شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یکے بعد دیگرے جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لایا جاتا تو اسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں رکھ دیا جاتا، پھر ان پر اور اس شہداء پر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر تشریف لے جاتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لاتی، اس کی مرمت اور اصلاح فرمایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میری اونٹنی پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بگانے والے، بلا شبہ امیر طیبہ اسد اللہ و اسد الرسول سید الشہداء سیدنا ابو امارہ امیر حمزہ کاشف القرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی محبت و عظمت کی ضیاء پاشیوں سے مسلم امہ کے دل اس جہان بست و بود کے فنا تک منور رہیں گے اور ان کی عقیدت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ ناظرین گرامی، اسی لیے میں آپ سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔